عظیم پاک نام میں آج اب سب لوگوں کی سلامتی ہو. کتنے لوگ ہیں جو خوش ہیں؟ ہاللیلویا. بڑی سپیڈ سے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں. میں سب سے پہلے نہایت شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کا. یقین کریں کہ میں شاید سوچا نہیں تھا آج کہ لوگ آئیں گے. اور پاسٹر سمر جب باہر کھڑے تھے ہم دونوں تو ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی. اور میں میری جسم کے رونگٹے کھڑے تھے اور خدا مجھ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھ وہ چیزیں جو میں نے تیرے سے آج سے کچھ دن پہلے جو چیزیں میں نے تجھ پر ظاہر کی تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے انہیں اپنی یہ ایکچولی کال چل رہی ہے زوم میٹنگ جو ہماری انٹرنیشنل زوم میٹنگ بھی چل رہی ہے. اور اس میں آنے والے ٹائم میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ آپ کو پوری دنیا میں لائیو دیکھیں گے. آج تو یہ ایسے ہے, کل ایک بڑی ایل ای ڈی کا انتظام کر رہے ہیں ہم کہ نیکسٹ بدھ کو ایک بڑی ایل ای ڈی پہ صرف آپ تو آئیں گے لیکن لوگ یو کے سے, نیپال سے, انگلینڈ سے, یو ایس اے سے, پوری دنیا سے آپ لوگوں کو دیکھیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ خدا کی آواز کو سنیں گے. آمین, ہاللیلویا. تو بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ, میں باہر کھڑا تھا اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے تھے اور سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرا خدا جو چیزیں ظاہر کرتا ہے, جو بتاتا ہے, آگاہ کرتا ہے, وہ اصل میں حقیقت ہے. اور وہ در حقیقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور میں دیکھا ہے میں نے آج. اور آپ لوگ آج کی عبادت کی آپ لوگ بازی لے گئے ہو. بارش کو نہیں دیکھا, طوفان کو نہیں دیکھا, سفر کو نہیں دیکھا, بس میں کھڑے ہو کے آنا پڑا, رکشوں پہ آنا پڑا, کیچڑ کی فکر نہیں کی. آپ لوگ برکت کے وارث ہو چکے ہو. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آنے والا ٹائم بڑا بیسٹ ہے. آنے والا ٹائم بڑا, بہت زور سے بولے, آنے والا ٹائم بڑا, آنے والا ٹائم بڑا, زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کر, آنے والا ٹائم بڑا بیسٹ ہے. یاد رکھیے گا جنوری میں یہ عبادت شروع ہوئی تھی, لیکن میں ایک بات کرنے سے پہلے, خدا کے کلام کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات, پاسٹر یعقوب سعید, پاسٹر یعقوب سہیل صاحب, پاسٹر پطرس صاحب, جب سے عبادت ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کوئی عبادت مس ہوئی ہو. آپ کا پاسٹر شارون اور پاسٹر عمران یونس اوکے دنیا پور سے, میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ اپنے قیمتی وقت سے ہیونز ٹی وی کا جو انجیل کی بشارت لے کے ساؤتھ پنجاب میں انٹر ہوا اور یہاں سے پوری دنیا میں انٹری کر رہا ہے. آمین. اور ایک اور بات, آپ صرف پاکستان میں نہیں دیکھے جا رہے, آپ دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھے جا رہے ہیں اور یہ اس کا فضل ہے, اس کا رحم ہے. ہاللیلویا. اور میں یعقوب وہ بھائی دنیا پور سے, الیاس بھائی, اور جو ہے ہمارے کوآرڈینیٹر دنیا پور کے مقصود بھائی, ان کی پوری ٹیم, ان کی پوری کاوش. اور میں شکر گزار ہوں بہاول پور سے ہمارے جو ماسٹر سیموئل صاحب, اور جو بیٹھے ہیں ابھی نیچے ہاتھ رکھ کے انگلی پہ, گاڈ بلیس یو. اور روہید کا, اور جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں, میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ جس موسم کو آپ پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں نا, وہ موسم آنے والا آپ کی زندگیوں میں آپ کی من کی, آپ کی گھر کی فضا کو بڑا خوبصورت بنانے والا ہے. ایک بات میری ریکویسٹ سن لیجئے گا ذرا غور سے.
جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، بہت سارے کارڈز آ چکے ہیں، ہیونز ٹی وی کے ممبر کارڈز جو ہے میرے پاس پڑے ہیں، جو پاسٹر سمر صاحب آپ کو دیں گے. کچھ یہ ہیں، کچھ اس کے اندر ہیں، یہ سارے کارڈ ہیں آپ لوگوں کے، اور کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے کارڈ ہیں. آپ کی ٹی شرٹس وہ بھی آ چکی ہیں. ایک میری ریکویسٹ ہے، میری ایز اے پاسٹر، ایز اے پادری، ایز اے پریسٹ، ایز اے امبیسڈر، ایک میری ریکویسٹ آپ سب سے، اپنا وقت ضائع مت کرنا. اپنا وقت ضائع مت کرنا. اپنا بے شک دل نہ کرے نہ آنا، اپنا وقت ضائع نہ کرنا. سب سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ دیکھیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھنا. اپنا وقت ضائع مت کرنا. اگر اتنا ٹریول کرنے کے بعد، اتنا سفر کرنے کے بعد، آپ اتنی دور سے آنے کے بعد آپ خالی چلے جاؤ تو یہ فائدہ نہیں ہے کوئی بھی، یہ وقت کا ضیاع ہے. گھر سے نیت کر کے آنا، گھر سے نیت کر کے آنا کہ میں نے آج برکت لے کے جانا ہے اور لے کے آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مجھے برکت لے کے آنا ہے، اور میں لے کے آؤں گا اور آؤں گی. بولو، میں برکت لے کے آؤں گا اور برکت لے کے آؤں گی. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹائم نہ ضائع کرنا. میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتا کسی دوستوں میں فضول بیٹھ کے، کسی وہ ٹھٹھے بازوں کی محفلوں میں بیٹھ کے. میں کسی محفلوں میں نہ جاتا ہوں نہ بیٹھتا ہوں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. میں جو کام کرتا ہوں یہ جان کے کرتا ہوں کہ میں یسوع کے لیے کر رہا ہوں. ہاللیلویا. اور ایک اور بات غور سے سن لو، آج والنٹیئر بن جاؤ ابھی سے. آپ عمر کے بے شک 80 سال کے ہو، الیاس بھائی آپ سے میں مخاطب سب سے، آپ بے شک 60 سال کے ہو، 70 سال کے ہو، 80 سال کے ہو، اس نوجوان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ کوئی ادھر محل کھڑا کرنے نہیں آیا، یہ یسوع کا کام کرنے آیا. میرے ساتھ کھڑے ہونے کا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کوئی ریوارڈ ملے گا، دولت ملے گی، لیکن میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے، جو چیزیں ملیں گی وہ کسی کے پاس نہیں ہوں گی. ایک لکھا ہے، ایک لکھا ہے، ایک کیا لکھا ہے؟ بولے میرے ساتھ زور سے، ایک. ایماندار کی دعا کے اثر سے شہر سرفراز ہوتے ہیں. ایک ایماندار کی اثر سے دنیا میں کال آ جائے، دنیا بھوکی مرے، لیکن تمہارے گھر سے آٹے کی مٹکی سے آٹا ختم. لکھ کے جانا، لکھ کے جانا اپنے دل کی تختی پہ، کیونکہ بولو یسوع میرے ساتھ ہے. اور اس کو ایمان بنا کے جانا، اپنے ایمان کا حصہ بنا کے جانا کہ یسوع میرے اور میں وقت ضائع نہیں کروں. اور یہ میں بڑے تحمل سے باتیں کر رہا ہوں، غور سے سن لینا. ٹائم بھی دیکھ لو اپنی گھڑیوں پہ، 8:14 13 لگا لیں. 8:13 میں میں خدا کے مذبح پہ کھڑا ہو کے خداوند کے خادموں کے روبرو کہہ رہا ہوں، والنٹیئر بن جاؤ. آنے والے ٹائم میں تمہارے پاس یہاں پہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ملنی. ہزاروں کی تعداد لوگ، آج بارش نہ ہوتی. میرا اپنا خان آج مجھے راستے میں کیا کہہ رہا ہے، سر دعا کرو آج بارش نہ ہوئے. میں کہا خان صاحب گل سنو، کمبلے ہو جدہ کام کرن چلے، انہوں نہیں پتا کہ آج بارش ہوگی تو کی ہوئے گا. جس کا کام کرنے جا رہے ہو اسے نہیں پتا، اسے سارا پتا ہے. اسے نہیں پتا کہ میں کس کام، یہ میرے بچے کس کام کے لیے آ رہے ہیں. وہ آپ لوگوں کا امتحان لیتا ہے. اتنے پیسے لگا کے آنا، اتنا پیسوں کو چھوڑو، ٹریول کر کے آنا تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کسی کو بتاتا ہوں نا میں دنیا پور جا رہا ہوں، وہ بندہ مانتا نہیں ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے. میں ہر دفعہ کہتا ہوں
پتہ نہیں کیوں حیران ہو جاتے ہیں. مجھے تو یہاں آتے ہوئے قوت ملتی ہے, مجھے یہاں آتے ہوئے میرے من کو خوشنودی ملتی ہے, اتنا ٹریول کرنے میں مجھے سکون ملتا ہے. وقتی تھکاوٹ ہے, جسم کمزور ہے, لیکن روح میری. پولس رسول کیا فرماتے ہیں کہ میں جسم میں تو کمزور ہوں, لیکن میری روح بڑی مضبوط ہے, میری روح بڑی طاقت والی ہے. تو یہ بات لکھ کے جانا, والنٹیئر بن جاؤ اس چینل کے, اس ٹیم کے. اور ایک اور بات, آنے والے ٹائم میں آپ جو معجزے ادھر ہوتے ہوئے دیکھو گے نا, وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. ان دا نیم آف. وہ ایک بہن پیچھے بیٹھی تھی, تو وہ میں بات کر رہا تھا, ہمیں 4 بدھ ہو گئے ہیں یہاں پہ آتے ہوئے. تو میری بیٹی کو وہ ادھر تھوڑا سا وزنی ہو جاتا ہے. تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ بیٹی آپ کی ٹھیک ہے؟ کہتی ہاں وہ اس وقت سے 4 ہفتے ہو گئے بالکل ٹھیک ہے. اور میں کہا تسی گواہی دیتی؟ نہیں گواہی نہیں دیتی. تو پھر میں کہا پھر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی تو, جس نے شفا بخشی ہے, پادری شہزاد کا کیا کمال ہے, اور جنہیں شفا بخشی ہے نام دا اظہار تے کرو, اس کے نام کا اقرار تو کرو. ہم گواہی دینے سے شرماتے ہیں. اور ایک اور بات ایز اے ٹیسٹ منی شیئر کر رہا ہوں. آج سے 2-3 دن پہلے مجھے ماسٹر سیموئل صاحب کی کال آئی بہاولپور سے. ابھی بیٹھے بڑی غور سے میری طرف دیکھ رہے ہیں. جب کال آئی تو باتیں کرتے کرتے نا وہ رونا شروع ہو گئے. کیوں ماسٹر جی ایسے ہی ہے؟ کہتے جی میرا باپ لب گیا ہے. کیا کہنے لگے؟ مجھے میرا باپ مل گیا, مجھے کبھی چھوڑنا نہیں آپ نے. اور ایسے ہزاروں میسیج میرے موبائل کے اندر موجود ہیں جو میں نے پاسٹر سمر کو کچھ میسیج سینڈ کیے. اب میں ان لوگوں سے ملا بھی نہیں ہوں ابھی, انہوں نے صرف مجھے چینل پہ دیکھا ہے. آپ ہمارے اسپرچول فادر ہیں, اور ہم آپ سے ٹیچنگ لینا چاہتے ہیں, ہم آپ کے زیر سایہ آنا چاہتے ہیں. اور میں نے انہیں میسیج کیا, بچے ایک بیٹی تھی قصور سے, تو میں نے اسے کہا کہ اب میرے زیر سایہ نہ آؤ, آپ یسوع کے زیر سایہ آ جاؤ. وہ مجھے جو کچھ تنبیہ کرے گا میں ایمانداری سے تمہیں ڈیلیور کر دوں گا, میں ایمانداری سے تجھے ڈیلیور کر دوں گا. ہاللیلویا. تو ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ہر کام کے لیے. کبھی بغیر محنت تو پھل لبے ہے؟ بولیں ذرا زور سے, کبھی بغیر محنت کے پھل ملا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو بغیر محنت کے پھل ملے. بڑے سارے مسائل ہیں لوگوں کو ہو رہے. آئیں ذرا میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیں. پیدائش کی کتاب صفحہ نمبر ہے 32, چیپٹر نمبر ہے 26. آج کا میسیج آپ نے بڑی غور سے سننا ہے, کیونکہ موسم جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے, لیکن میرا یسوع اپنا جلوہ دکھا رہا ہے. صفحہ نمبر ہے 32, چیپٹر نمبر ہے 26, 26, اور اس کی میں 16ویں آیت کریمہ کی تلاوت پاک کی سعادت حاصل کروں گا. ذرا میرے ساتھ رہیے گا, سنیے گا. اور ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تو ہمارے پاس سے چلا جا, کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے. بات پہ غور کرنا, تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے. تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا. اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہیم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا, کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہیم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا. اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے. اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا. تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے. اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا. انہوں نے دوسرا کنواں کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے
اور اس نے ان کا نام ستنا رکھا. سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا. اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی, ہم اس ملک میں برومند ہوں گے. کلام خدا کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. تو ایک آواز میں بولیں گے آمین. مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے کتنے لوگوں کو اس ورس کی سمجھ آئی ہے؟ اسحاق کون ہے؟ کس کا بیٹا؟ ابراہیم کا بیٹا, جو جرار میں جا کے ٹھہرا, اور ابی ملک جو اس علاقے کا, اس شہر کا, اس وادی کا جو بادشاہ تھا, اس نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو جو بہت خوبصورت ہے اسے یہاں سے لے اور کہیں اور چلا جا, ہم تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, کیونکہ میں نے جو محسوس کیا ہے, میں نے جو دیکھا ہے, میں آہستہ آہستہ سرمن کی طرف آؤں گا, ذرا غور کیجئے گا. ہم نے جو کچھ خدا کی قدرت کو تیرے اندر دیکھا ہے, خدا کے جلال کو تیرے اندر دیکھا ہے. پائی تو ساڑھ تو پا رہا ہے پنجابی جنو آندے, تو ہم سے حاوی ہے, تو یہاں سے کہیں اور جگہ جا کے ٹک جا, ہمارے پاس سے چلا جا, کیونکہ تو زوراور ہے. لفظ کیا یوز ہوا ہے؟ تو ہم سے, بولے زور سے, تو ہم سے زوراور ہے. اور جب وہ دوسری جگہ چلا گیا تو اس نے ایک کنواں کھدوایا جو اس کے باپ کے دور میں, اس کے باپ کے زمانے میں جو کنواں بنا تھا, اس نے اسی کنویں کو اپنے نوکروں سے کہہ کے کھدوانا شروع کر دیا. اور جب کھدوانا شروع کیا, اس کو کھودنا شروع کیا, تو کلام میں لکھا ہے کہ انہیں کھودتے, لفظ کو غور سے سننا, ہر لفظ کو. آج ہر لفظ اپنے اندر ایک گہرائی رکھے گا, ہر ایک لفظ اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے, اور ہر ایک لفظ کتاب مقدس کا آپ کی لائف میں آنے والے ٹائم میں گہرا ہوگا ان کے لیے جو خدا کے کلام کو سننا اور پڑھ کے اسے چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے وہ ہمیشہ گہرا ہی رہے گا. کھودتے انہیں کیا ملا؟ ایک پانی کا بہتا ہوا سوتا ملا. لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں سے پانی مل گیا ہے, تو آئزک کے, اسحاق کے نوکروں سے, جرار کے جو لوگ تھے, انہوں نے لڑائی کی. اور انہوں نے کیا کیا؟ آئزک نے کیا کیا کہ وہاں سے اپنا سب کچھ اٹھایا اور دوسری جگہ چلا گیا. اور جب دوسری جگہ گیا تو وہاں پر اس نے دوسرے کنویں کو کھدوایا, یعنی کھودتے وہاں پر بھی جب پانی نکلا تو وہاں پر بھی لڑائی ہو گئی. اب جب تیسری جگہ گیا, دیکھیں غور سے سنیے گا, انہوں نے دوسرا کنواں کھودا, اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے. اس نے اس کا نام ستنا رکھا. جس کے لیے انہوں نے جھگڑا کیا, اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا اور کہا اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی ہے. اب ایک بات سمجھ لو, غور سے سمجھ لو, آپ کو ہر بات کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کے پیچھے یاد رکھنا, آپ کے دادے, آپ کے پردادے, آپ کے بڑے جو آپ کے آباؤ اجداد ہیں, وہ جتنے مرضی ایماندار ہو جائیں, لیکن آپ کو سٹرگل اپنی لائف میں کرنی پڑتی ہے. اور بغیر سٹرگل کے, میری بات لکھ لینا, بغیر سٹرگل کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کے بڑے, آپ کے دادا جی, آپ کے پردادا جی, یا آپ کے پیچھے دعا کرنے والے جتنے مرضی اسپرچول ہوں, لیکن پھر بھی آپ کو فائٹ کرنی, بولے زور سے, پھر بھی آپ کو فائٹ کرنی پڑتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس سے خدا بات کر رہا ہے, جس سے خدا کلام کر رہا ہے, اسے کہتا ہے کہ میں تیری نسل کو ریت کے ذروں کی طرح بڑھاؤں گا. اور پھر اسی کے بیٹے آئزک کو کہتا ہے کہ میں تیری نسل کو, یعنی تیرے باپ کی ایمانداری کے مطابق میں تیری نسل کو کیا کروں گا؟ آسمان کے تاروں کی طرح اتنا بڑھاؤں گا کہ جدھر جدھر نظر جائے گی وہ تیری نسل ہوگی. تو اس سے تو سٹرگل میرا خیال ہے نہیں کروانی چاہیے. کہ کروانی چاہیے کہ نہیں کروانی چاہیے؟
ایکچولی یہ میسیج پڑھنے کا ایک مقصد ہے, یہ ورس پڑھنے کا. میں رات کو پڑھ رہا تھا اپنے گھر بیٹھا اپنے پریئر روم میں, تو خدا نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی. ہر ایک شخص, ہر ایک بھائی, ہر ایک بیٹی اپنی لائف میں سٹرگل کرے, اور سٹرگل کس کے لیے کرے کہ دیکھے کہ کہاں کنواں ہے جہاں سے پانی نکلے گا. جو میرے گھر کی جو زمین بنجر ہو چکی ہے, وہ اور بنجر کس سبب سے ہو گئی ہے؟ میرے ذہن کی غلاظت سے, میرے رویے کی غلاظت سے, میرے چال چلن کے رویے سے. اور ایک بات یاد رکھنا, تمہاری سٹڈی وہ کام نہیں کر سکتی جو خدا کا کلام کر سکتا ہے. تمہاری سٹڈی تمہیں بیمار کر سکتی ہے, لیکن خدا کا کلام تمہیں کبھی بیمار ہونے. یاد رکھنا, تم بے شک ایم اے کر لو, ایم فل کر لو, تم پی ایچ ڈی کر لو, تم کچھ بھی کر لو, اور تم نے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جو ساری زندگی سٹرگل کی, لیکن اگر ایک چھوٹی سی بیماری جس کا نام فالج ہے, اگر فالج ہو جائے تو وہ ساری زندگی کی محنت کدھر جائے گی؟ وہ ساری زندگی, وہ جو کنواں کھودتے ایک دن پانی کے پاس پہنچ گئے, اور جب پہنچے تو وہ چھن گیا. لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, فساد ہو گیا. اسے چھوڑا اور دوسری جگہ گیا, وہاں بھی جا کر سٹرگل کی, محنت کرتے جب پانی تک پہنچے, پھر لڑائی ہو گئی, پھر جھگڑا ہوا, پھر تیسری جگہ گئے, پھر وہاں پہ محنت کی, اور وہاں سے کیا نکلا؟ پانی نکلا. اور خدا نے ایک ورس میں پڑھوں گا, یہاں پہ رہیے گا میرے ساتھ. وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا, اور خداوند اسی رات, 23ویں آیت کے اندر, خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا. جو محنت کرتا ہے, یاد رکھنا, خدا اس پر کیا ہوتا ہے؟ بولو زور سے, خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے. خداوند نے اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا, میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں, مت ڈر. میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں, مت ڈر. ہن مینوں ایک گل دسو, جڑا یہ آکھن ڈے ہے کہ تو مت ڈر, او دے دشمناں نوں پاسے نہیں کر سکدا؟ وہ جس جال کو, اب زبور 35 کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے, جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے. تو خدا لڑ نہیں سکتا تھا؟ خدا جو گڑھا انہوں نے کھودا, کیا اس میں انہیں گرا نہیں سکتا تھا؟ وہ سب کچھ کر سکتا تھا. لیکن خدا سٹرگل کو دیکھتا ہے, خدا محنت کو دیکھتا ہے, خدا تیری محنت کو دیکھتا ہے, خدا تیری کاوش کو دیکھتا ہے, خدا تیری کی ہوئی محنت کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا. آج نکالو اس شے کو جو تمہیں ستا رہی ہے, نکالو, محنت کرو, کنواں کھودو جو گندی غلاظت تمہارے اندر بھری ہے. اب میری بات کو سمجھو, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں کی اس کے لیے اسپیشل یہ بات ہے, اپنے اندر کی غلاظت کو کھودو اور اس کو کھود کے باہر پھینکو, تاکہ اصل اس پانی تک پہنچو جس کی بابت آپ کا میرا آقا یسوع مسیح ناصری کہتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کا چشمہ, ہمیشہ کی زندگی کا پانی. اور جو کوئی اس میں سے پیے گا, جو کوئی او دے وچوں پیے گا, کدی بھی پیاسا. جوان اپنی روشوں سے کیا آئے؟ باز آئے. جوان اپنے کردار سے, اپنی روشوں سے باز آئے. میرا ایک اسپرچول سن ہے آفتاب, گجرا سے. آج اس کی کال آئی. میں لاسٹ گیا سیالکوٹ میں, آپ نے سیالکوٹ کا پروگرام دیکھا ہوگا ہیونز ٹی وی پر. میرے دل میں آیا, مجھے ہولی اسپرٹ نے گائیڈ کیا. میں نے دونوں میاں بیوی کو وہاں پہ جو ہمارا پروگرام تھا سیالکوٹ کے اندر, میں نے دونوں کو آگے بلایا, میں نے ان کو بلیس کیا. اور جب میں نے انہیں بلیس کیا اکارڈنگ ٹو, یعنی جو کچھ خدا کے روح نے مجھے کہا, میں نے انہیں بلیس کیا. اور جب بلیس کیا تو وہ بھی چھوٹا بچہ ہے, مطلب اس کی ایج ہوگی کوئی 23-24 سال. تو جب بلیس کیا تو وہ جس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے وہ سلین ہو رہے لوگ. وہ جس کی طرف دیکھ رہا ہے لوگ برکت پا رہے ہیں. اب وہ ڈیلی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے, کیونکہ اس کی پکچر بھی میرے ساتھ یہاں پہ موبائل پہ ہے, کیونکہ کال چل رہی ہے, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, سوری. تو وہ جہاں بھی جا رہا ہے لوگ ہیل ہو رہے ہیں, لوگ برکت پا رہے ہیں, لوگ شفا پا رہے ہیں, بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو گئے. اب اس نے آج مجھے کال کی, اس نے کہا سر
اب ایک کام ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں کہ کیا کام ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ سلین ہو رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا. آج صبح کی بات ہے جب میں گھر سے نکلنے لگا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. کہتا جی سر بتائیں. جی سر جی سر جی سر. میں کہا سر مینوں ایک گل دس آفتاب, تو کلام سناتا ہے؟ کہتا نہیں میں کلام نہیں سناتا, میری مسز سناتی ہے. میں ہیلنگ سیشن کون لیتا ہے؟ میں لیتا ہوں. تو جو ہیلنگ سیشن وہ لیتی ہے, سوری کلام وہ سناتا ہے, ہیلنگ سیشن تو لیتا ہے. اور ہیل لوگ ہو کس کے نام سے رہے ہیں؟ سر یسو کے نام سے. تو میں کہا انہیں آکھیا کہ جے تو میرے کلام دی فکر نہیں کرنی تو میں تیری فکر کیویں کرنی؟ وہ تو بلیس تو ہو گیا, اب تو نے کلام کی فکر چھوڑ دی, لوگوں کی ہیلنگ کی طرف غور کرنی شروع کر دی. بند کر یہ سارے ڈرامے. ایسے سٹریٹ میں نے اسے بولا کلام کی طرف فکر کر, لوگوں کو کلام سنا. جب کلام نازل ہوگا تو کلام نازل ہوگا تو لوگ کیا پائیں گے؟ وہ اپنا کلام نازل فرما کر کیا بخشتا ہے؟ اور تجھے تو ٹرے میں رکھ کے مل گئی ہے, تجھے تو سٹرگل کرنی نہیں پڑی, تجھے تو ٹرے میں رکھ کے تجھے بلیسنگ ملی ہے, اور لوگ برکت پا رہے ہیں, لوگ ہیل ہو رہے ہیں, شفا پا رہے ہیں. لیکن آج کے بعد تو کلام سنائے بغیر ہیلنگ سیشن نہیں لے گا. میں یہاں پہ آیا, میں جنوری میں یہ عبادت شروع ہوئی تھی, جنوری میں. اور جنوری, اور یقین کر لیں جولائی کہہ لیں یا جون کے اینڈ تک 6 ماہ میں نے ہیلنگ سیشن یہاں پہ نہیں لیا. میں نے لوگوں پہ پراپر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کی, کیونکہ جب تک مجھے اوپر سے آگاہی نہیں ہوئی میں نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا. پوچھ لے اتنے لوگ بیٹھے, ہاں نارملی سب پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی, یسو کے نام سے تو برکت پائے, لوگوں کے نام تو یسو کے نام سے شفا پائے, تو یسو کے نام سے ہیل ہو. لیکن وہ پراپر جو ہیلنگ سیشن لاسٹ ہوئے ہیں وہ نہیں ادھر میں نے لیے. 6 ماہ میں نے اپنے یسو کی آواز کا ویٹ کیا ہے, 6 مہینے ویٹ کیا ہے. اور آج اس کا رزلٹ دیکھ لو کہ اگر 6 مہینے ویٹ کیا ہے تو آج بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے. 6 مہینے, اور پچھلے 6 ماہ سے آج 8واں مہینہ چڑھنے والا ہے, اگست چڑھنے والا ہے, 2023 کا اگست چڑھنے والا ہے. میں نے آج تک بدھ کی ایک عبادت مس نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ میں بھی کوئی کنواں کھود رہا ہوں. مجھے پتا میں جس علاقے میں گیا ہوں مجھے یہاں پہ کنواں کھودنا پڑے گا, اور جہاں سے پانی نکلے گا, اور میں پانی کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, پانی کے ریلوں کی طرح لوگ آئیں گے. ہاللویا. اور یہ بات یاد رکھ لے, بڑے بڑے پاسٹرز یہاں پہ ملنے کے لیے آئیں گے, یہ یاد رکھنا, یہ بات میری یاد رکھنا. بڑے بڑے سرکاری, غیر سرکاری, نیم سرکاری لوگ یہاں پہ آ کے پادری شہزاد کو, پاسٹر سمر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے کہ دیکھ کر تو آئیں. وہ ابھی مجھے, میرا بھائی کدھر ہے, وہ کامل, وہ مجھے گواہی دے رہا تھا. سارا ہم پمپ پہ ڈیزل لینے کے لیے گئے, واللہ عالم مجھے نہیں پتا کس کے لیے ڈیزل لینے گئے. تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم سب لوگ جب ڈیزل لینے گئے تو ڈیزل لینے والے اس پمپ پہ لوگ جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ پوچھ رہے یار آپ کی عبادت کتنے بجے شروع ہونی ہے. اب پمپ والوں کو کیسے پتا ہے کہ یار ادھر عبادت ہو رہی ہے؟ لوگ گواہیاں دے رہے ہیں. پوچھے پادری پطرس صاحب سے جو سارا دن وزٹ کرتے, لوگ فون کر کے کہہ رہے. پاسٹر شرون صاحب کی مجھے کال آئی, مجھے کہنے لگے سر میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بڑے گھبرائے, سر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کیا کرو سر؟ میں آج بازار گیا, سبزی لینے گیا, وہاں پہ ایک بہن ملی. وہ کدھر ہے بہن جس نے ایڈوانس دیا تھا؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں گی. باجی حنیفہ. وہ کہتے میں بازار گیا, مارکیٹ گیا, تو ابھی میں شاپ پہ پہنچا ہوں تو ایک بہن وہاں سے کچھ گھر کی چیزیں لینے کے لیے آئی ہوئی تھی. تو وہ بتا رہے تھے 5 سال کہ انہوں نے مجھے ایڈوانس کرایہ پکڑا دیا. پادری صاحب میری لیے جگہ رکھ لینا, میرا نا جے تے یہ کرایہ رکھ لے. ایسے ہی ہے پاسٹر شرون تینوں چنگیاں چیزاں نال, بولو تے صحیح, تینوں چنگیاں چیزاں نال, تینوں تاج رحمت دا. تو سیمول صاحب مجھے اتنا روئے, کم از کم یہ روتے رہے. میں نے ان کو فیل نہیں ہونے دیا کہ مجھے لگ رہا ہے آپ رو رہے ہو. تو جب یہ رو رہے تھے تو انہوں نے جب یہ باتیں کی تو میں اس کال بند ہونے کے بعد میں رویا. جو آنسوؤں سے بوئے گا وہ اپنے پولے خوشی سے لے کے. جب یہ رو چکے پھر میں رویا.
ان کا ٹائم اپنا تھا رونے کا, میرا ٹائم اپنا تھا رونے کا. اور میرے جو آنسو تھے وہ شکر گزاری کے تھے, اور ان کے جو آنسو تھے وہ بھی شکر گزاری کے تھے. اپنے لیے کنواں کھودو, ڈرو نہیں, شرماؤ نہیں, چھکو نہیں. بلکہ مجھے ایسی بھی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بہت ساری بہنیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, وہ کہہ رہی تھی, سوری میں عمر میں ذرا آپ سے شاید چھوٹا ہو سکتا ہوں, لیکن آپ میری بیٹیوں کی طرح ہیں, عمر میں آپ بے شک 70 سال کی ہیں. تو میرے استاد کا یہی میرے لیے حکم تھا کہ پوری دنیا سوائے تیری بیوی کے ساری تیری بیٹیاں, اور میں زیادہ تر بیٹا ہی کہہ کے بلاتا ہوں سب کو. تو جب بھی سنو تو حاضری سے سنو. اپنے کنویں کو کھودو, کنویں کو کھودو, اور بغیر کھودے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھنا, والنٹیئر بن جاؤ اس چینل کے, اس بائبل کی منادی کے والنٹیئر بن جاؤ. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلوں گا, آپ میرا ہاتھ پکڑ کے چلیں, ہم سب ایک ہو کے ان لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے جو لوگ ابھی تک خدا سے غافل ہیں. میں نے پورا پاکستان پھرا ہے, ذرا غور کیجئے گا, میں نے پورا پاکستان پھرا ہے. یہاں پہ جتنی تعلیم میں نے اس ساؤتھ پنجاب میں دیکھی ہے نا, کرسچنوں میں نے کہیں نہیں دیکھی. اور جتنی تعلیم یافتہ لوگ میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں, میں نے کہیں نہیں دیکھے پورے پاکستان میں, یقین کر لیں. لیکن جتنے تعلیم یافتہ ہیں اتنے ہی خدا سے دور ہیں, اتنے ہی خدا سے دور ہیں. ایک کہہ رہا ہے میں صبح پریئر کرتا ہوں اور صرف شام کو کرتا ہوں. ایک کہتی ہے میں صبح پریئر کرتی ہوں صرف شام کو کرتا ہوں. تو تسی روٹی 3 ٹائم کیوں کھاندے ہو؟ کھانا کیوں کھاتے ہیں 3 ٹائم کیوں کھاتے ہو؟ کیوں اپنے لیے اپنی وہ محنت جو تمہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کر رہے تم لوگ؟ کیوں نہیں کر رہے؟ اپنے لیے محنت کرو. محنت کس نے کی؟ ابراہیم نے. اور پھل کون کھا رہا ہے؟ پھل کون کھا رہا ہے؟ آئزک پھل کھا رہا ہے, اسحاق پھل کھا رہا ہے, آگے اس کے بیٹا یعقوب پھل کھا رہا ہے. اس کے 12 قبیلے پیدا ہوئے, 12 بیٹے پیدا ہوئے, اور 12 قبیلے پوری دنیا میں پھیل گئے. آج تمہاری نسل برومن کیوں نہیں ہے؟ آج تمہاری, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہو جی 4 ہفتے ہو گئے جاندے, اور جی 10 ہفتے ہو گئے, تو جی شفا نہیں ہو رہی, معجزات نہیں ہو رہا. ایک بات یاد رکھنا, ساری شفائیں بھی نہیں ہوتی, سارے معجزے بھی نہیں ہوتے, اور ساری شفائیں معجزے رکتے بھی نہیں ہیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. لیکن ابھی تک جتنے لوگوں پہ پریئر کی ہے, جتنے لوگوں نے اپنی برکت شفا کو لیا ہے, وہ ایک بھی ایسی جان میرا خیال یہاں پہ نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ I am not fine, میں ٹھیک نہیں ہوں. میں ایمان کی روح سے کہہ رہا ہوں, ایک بھی ایسا نہیں ہے. ایک بھی ایسی بیٹی, ایک بھی ایسا بیٹا, ایک بھی ایسا بھائی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے میں فائن نہیں ہوں, میں ٹھیک نہیں ہوں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہاں پہ ایک لاسٹ عبادت کے اندر ایک بیٹی کے اندر بدرو تھی. اب پریئر سے دیکھو, اس کے گھر کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئیں. کینچیاں نکل رہی ہیں جن کے اوپر دھاگے لپیٹے ہوئے ہیں. وہ پکچر ابھی بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, روہید نے مجھے سینڈ کی تھی. اس کینچی کے اوپر جو جادوگری ہوئی تھی, خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا, اور وہ جہاں بھی تھی وہ باہر آ گئی. پریئر تم ادھر کروا کے جا رہے ہو اور جلال تمہارے گھروں میں ظاہر ہو رہا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور وہ اتنی شاید اتنی کینچی تو تھی جس کے اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے تھے, کپڑوں کے ساتھ وہ دھاگے لپیٹے ہوئے تھے. اس کے اوپر پورا پڑھ کے کہ یہ خاندان غرق ہو جائے, یہ بیٹی غرق ہو جائے, یہ فیملی غرق ہو جائے. میں جب لاسٹ پریئر کر رہا تھا تو میری بات ہوئی, اور میں اس وقت جنگل میں بیٹھا ہوا تھا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, 2 دن ہو گئے ہیں اس بات کو جب میری دوپہر کو بات ہوئی. تو میں پریئر میں بیٹھا, کہیں جنگل میں تنہا بیٹھا ہوا تھا کسی درخت کے نیچے. تو میں پریئر کر رہا ہوں, اور پریئر کرتے کرتے مجھے اس کی کال آ گئی. تو میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں, تم ایسا کرو, مجھے ہولی اسپرٹ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مجھے ہولی اسپرٹ کہہ رہا ہے تم ساری یوتھ آؤ, میں تم لوگوں کو بلیس کروں گا, اور تم جس کی صرف دیکھو گے وہ لوگ ہیل ہوں گے ان دا نیم آف جیزس. اب سنیں ذرا سنیں, ہوا کیا آگے اگلے لفظ سنیں. یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سر میری امی دے گلٹیاں دا آپریشن ہے تو ڈاکٹر کو ٹائم لیا ہے. اب میں بڑا حیران ہوا, میں نے اس کے لیے پریئر کی. میں نے کہا یار دیکھ, اسے میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے پریئر کی. میں کہا خداوند تیرا روح مجھے کہہ رہا ہے, میں نے اس کو میسیج کنوے کر دیا ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ جو بھی رکاوٹ ہے
وہ یسوع کے نام سے ختم ہو اور تو بہتر جانتا ہے, اور یہ یہاں پہ بیٹھا ہے. میں نے اسے نہیں کہا کہ تم آنا, یہ سامنے بیٹھا ہے. ایک بات یاد رکھنا, جو ہولی اسپرٹ کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, ہمیشہ سچ ہوتا ہے کہ وہ مددگار بن کے آتا ہے. میں نے اس کو اسے نہیں کہا تو آنا ہے, نہیں تم آدھا آپریشن چھاڑ دے, میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا تجھے, یہ خود آیا ہے. اور میں نے اسے کہا میں تم لوگوں کو, جتنی تمہاری ٹیم ہے, اپنی سوچ کو اور آنے والے ٹائم کو ٹھیک کر کے آنا, اپنے آپ کو تیار کر کے آنا. میں تم لوگوں کو بلیس کروں گا, برکت دوں گا, اور تم اپنا کنواں پھر کھودنا شروع کرنا, اور جو پانی تمہاری لائف میں انٹر کرے گا وہ پانی بہت سارے کنووں کو سیراب کرے گا, بہت ساری زندگیوں کو سیراب کرے گا. اب ایک میں اکیلا آتا ہوں, اکیلا, باقی تو میرے ٹیم ممبرز ہیں, بیٹی ہے میری, باقی خان ہے میرے ساتھ, میری میڈیا کا بچہ ہے کاشی, ہم اکیلے, میں تو اکیلا ہی ہوا نا. اب میں کتنی ساری زندگیوں کو خدا میرے سبب سے سیراب کر رہا ہے, کلام سے اور کلام سے اور اپنے نزول سے, کلام سے, اپنے نزول سے. وہ کلام نازل فرما کر شفا بخشتا. اپنے تین چیزوں پہ آج کوٹ کے رسی باندھ لو. یہ پنجابی میں کہہ رہا ہوں, سن لو. تم جس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے وہ برکت نہ پائے, پھر تم کہنا بھائی صاحب ہمیں فیل نہیں ہوا. تین چیزوں پہ رسی باندھ لو, اپنی دماغ پہ, اپنے دل پہ, یعنی اپنی سوچ پہ یہ گندی نہ ہو, غلیظ نہ ہو. اپنے دل پہ یہ گندا نہ ہو, غلیظ نہ ہو, کسی کے خلاف گندا اور ناپاک منصوبہ نہ باندھے. اور تیسرا اپنی نفس پہ, اپنی خواہش پہ رسی باندھ لو. جاؤ ساری زندگی پرواز کرو گے. میں سب کو گفٹ کر رہا ہوں یہ چیز. جب بھی کوئی ایسی بات آئے آپ کے اندر انٹر کر جائے, زور سے محنت کر کے اس کو کھود کے باہر نکال دو. اگر تم سرفرازی نہ پاؤ, کیا لکھا ہے کلام میں, تو میرے منہ کی باتوں کو دل کی تختی پر ہے. ہن دل دی تختی کدی کسی نے ویکھیا تے دل نہیں ویکھیا. وہ جو ایسا دل بنا ہے ایسا دل نہیں ہے, دل کی شکل اور ہے, دل کی شکل اور ہے. دل تو اتنا سا گوشت کا حصہ ہے, اتنا گوشت کا ٹکڑا ہے جو پمپ کر رہا ہے, چل رہا ہے. کسی نے دل نہیں دیکھا, دل صرف ڈاکٹروں نے دیکھا ہے کس طرح کا ہوتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے دل کی تختی, یعنی اپنے من کی تختی پر لکھ لے, یوں تو انسانوں میں اور خدا کی نظر میں اقبال مند ہوتا جائے گا. آج تم لوگوں کے لیے ایز اے اسپرچل فادر, ایز اے پریسٹ, ایز اے ایمبیسڈر حکم دے رہا ہوں, فائٹ کرنی شروع کرو, کنواں آج سے کھودنا شروع کرو. نہ اکنا ہے نہ تھکنا ہے. بولو نہ اکنا ہے نہ اکنا ہے نہ. جو بیٹیاں کہہ رہی تھی, مجھے سننے کو ملا, ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ تانوں ایتھے پادری کوئی نہیں لبدا, یہاں پہ پاسٹر کوئی نہیں ملتا, تم لوگ کیا ہر بدھ کو بھاگ جاتے ہو ادھر. یہاں پہ جو جلال دیکھا ہے نا وہ کہیں نہیں دیکھا, جو خدا کی قدرت یہاں پہ دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی. اگر میں ایک سوال کروں تو شاید آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے, جواب بھی بڑا آسان ہے اور سوال بھی بڑا آسان. دنیا کا سب سے بڑا نئے عہد نامہ میں سفر کرنے والی جو شخصیت ہے وہ مقدس پولس رسول ہے. دنیا کی سب سے زیادہ سفر کرنے والی شخصیت جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ کون ہے؟ بولو تو صحیح, کیا نام ہے اس کا؟ ایسے پولوس خالہ دا منڈا نہیں ہے, پولوس مقدس ہے, اسے یسوع نے درجہ دیا ہے. یسوع خود اس کے پاس آیا, کوئی خالہ کا بیٹا نہیں ہے, وہ ہمارا کزن نہیں ہے, اس کو عزت دو. مقدس پولوس رسول اعظم, مقدس پولوس. اور پرانے عہد نامہ میں سب سے زیادہ سفر کرنے والا کون ہے؟ مقدس موسیٰ, بعد میں جو محبوب اللہ بنا, جس کو محبوب بنایا. آج سفر کرنا کوئی پسند نہیں کرتا, تو کہتے ہیں پکی پکائی کار آ جائے. اور ایک بات یاد رکھنا, تین چیزیں یاد رکھنا. تمہارا پیسہ, سنو, تمہارا پیسہ اگر خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے نہ لگے, نمبر 1. نمبر 2, تمہارے بدن کو تھکاوٹ نہ ہو, اور نمبر 3, تیرے اتے مٹی نہ پوے, فائدہ کوئی نہیں جی باتاں کرن دا تے ٹینڈ کرن دا. ظاہری بات, سفر کرو گے تو مٹی پائے گی کہ نہیں ہوتے, مختلف طرح دی ہوا, نیری, طوفان چلے گا کہ نہیں چلے گا. تو یہاں پہ تو آج کوئی بھی نہیں ہے, نہ پیسہ خرچنا چاہتا ہے خدمت کو, کلام کو سیکھنے کے لیے,
नंबर 2, अपने बदन को थकावट करने के लिए कोई नहीं कहते घर दे सामने चर्च होवे। जितना सफर करोगे ब्लेसिंग उतनी बड़ी मिलेगी, याद रखना। ये तुम लोगों के लिए आज मैसेज है, अपने कुएं को खोदो। मत देखो कि मेरा बाप कितना स्पिरिचुअल था, सिर्फ इस आहद को देखो जो खुदा ने तुम्हारे लिए बांधा है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो, तुम मुझे ढूंढोगे तो, बोलो जोर से, तुम मुझे ढूंढोगे तो दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते ढूंढोगे। यानी वो ढूंढते पानी को ढूंढ रहे थे, खोद रहे थे। आज खोदना शुरू करो। हर वो गंदी चीज, हर वो गंदी सोच, हर वो गंदा ख्वाब, हर वो गंदा काम, हर वो गंदा रवैया, हर वो गंदी महफिल जिसमें तुम्हारा वक्त जाया हो रहा है, उसको खोदो, बाहर निकालो। देखना अगर जीसस तुम्हारी लाइफ में ना खड़े हो तो इधर आगे पादरी शहजाद का गिरेबान पकड़ लेना। लेकिन 3 चीजें अपने दिमाग में रख लेना। दिमाग को रस्सी बांध लो, दिल को रस्सी बांध लो और अपनी ख्वाहिश को रस्सी बांध लो। दुनिया और खुदा की नजर में सरफराजी पाते जाओगे तुम लोग। एक बाइंड हो जाओ। बाइंड किस में हो जाओ? खुदा के कलाम में बाइंड हो जाओ, इसमें बाइंड हो जाओ। वो तुम्हें इतना सरफराज करेगा। एक जबूर नवीस के अंदर हम गाते हैं, लिखा भी है, गाते भी हैं, उकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू। हुण तैनू उकाब नहीं बना देना, लेकिन उकाबा दी वांगर तेनू परवाज देगा, उकाबों की तरह तुझे सरफराजी देगा। उसमें मधु हो जाओ, उसमें काम करना शुरू कर दो। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, मैं भी तुम्हारी उम्र का हूं, मैं भी तुम्हारी तरह हूं। लेकिन आज बड़े बड़े टीचर्स, प्रोफेसर्स क्यों आ रहे हैं? उन्हें पता लग गया है कि साउथ पंजाब के अंदर पादरी शहजाद की नहीं, होली स्पिरिट की उसके जरिया से एंट्री हुई है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो खुद खाकी हूं, मैं तो खुद खाक हूं। एक वक्त आएगा मैं भी खाक से खाक हो जाऊंगा। लेकिन जो चीजें मेरे जुमे लगाई हैं, आए मिलकर उसको पूरा करते हैं। क्यों जी? आप 25 शख्स से आए हैं, बुजुर्ग बैठे हैं मेरी तरफ, बड़े खुशी से देख रहे हैं। आए मिलकर हाथों में हाथ डालकर हम यीशु के एक नाम को इज्जत और जलाल दें, हम यीशु के काम को आगे बढ़ाएं। हम जितने लोग बैठे हैं, अगर 2-2 लोग भी हम नेक्स्ट लेके आए, 2-2 लोग, और मेरा ख्याल है आपको कहने की जरूरत नहीं, आने वाला टाइम बड़ा बेस्ट है। आपको कहने की जरूरत शायद ना पड़े, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझना कि हम 2-2 लोगों को भी अगर कहेंगे तो वो 2 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 250 लोग, 200 लोग बैठे हैं, तो अगर 2-2 लोग होंगे तो कल को 600 लोग बैठे होंगे। अगर वो 600 लोग अगर आगे 2-2 को कहेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? फिर 1800 लोग आ जाएंगे। सो खुदावंद आप लोगों को बरकत दे और अपने लिए कुआं खोदना आज से शुरू करो। जो बरकत, ब्लेसिंग रुकी हुई है, आज से उसको खोदना शुरू करो और खोद कर यीशु मसीह तक पहुंचो। खोदना पड़ेगा ना, मेहनत कई चलानी, कुब्बा भी होना पैना है, कई चलानी, बेलचा चलाना है, तो जे गैंती भी चलानी पैनी है, कितने टोया भी मारना पैना है, उसके नीचे जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। तो यीशु ने क्या कहा था पतरस रसूल से? मुकद्दस पतरस रसूल से क्या कहा था कि कश्ती गहरे में ले चल, अपने आप को गहरे में लेके चलो। वो तुम्हें गहरे से उठा के तख्त पे बिठाएगा। वो वहां से वो वहां से काटता है जहां वो नहीं बोता। नाराज हो जाओगे, किसी से नाराज हो जाओगे तो उसने जो मैसेज सुनना है वो तो जाया हो जाएगा। जो कलाम की बातें उस तक पहुंचनी है वो तो नहीं रहेंगी। अगर तुम नाराज हो जाओगे, किसी से मिसबिहेव कर लोगे, लड़ पड़ोगे, तो वो मैसेज जो उसने सुनना था, उसके हिस्से का था, वो नहीं आएगा, तो वो बरकत खत्म हो जाएगी उसकी। हालेलुया। सो खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। अपने कुएं को खोदना शुरू करें, अपने आप को तैयार करना शुरू करें, ताकि खुदा का जलाल कसरत के साथ यहाँ पे और ज़मीन की इंतहा तक जुम्बश करता रहे। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपकी और मेरी खताएं मुआफ़ करे और हमें कायम रहने का फजल दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।